السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے، جس کا ترجمہ ہے: اے لوگو، بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آج کے ہمارے فرسٹ ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے افغانستان فیوچر۔ جیسا کہ ٹائٹل سے ظاہر ہے، آج کے ایڈیٹوریل میں ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں افغانستان کی سچویشن کوآگمائر امبراگلیو کے بارے میں، کہ امریکن وڈرال کے بعد افغانستان میں کیا صورتحال ہوگی، کیا ایک مرتبہ پھر سے افغانستان سول وار میں فال کر جائے گا، اور اس کے علاوہ امریکہ کا کیا رول رہا ہے افغانستان کو اس نتیجے تک پہنچانے میں، اور چائنا کے کون سے تحفظات تھے جو انہوں نے طالبان تک پہنچا دیے ہیں۔ مزید کیا افغانستان ایک مرتبہ سے ٹیررسٹ کی آماجگاہ بن جائے گا؟ یہ تمام چیزیں آج کے ایڈیٹوریل میں ہم ڈیٹیل سے سٹڈی کریں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ طالبان اب کابل سے کتنا دور رہ گئے ہیں۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ٹیپیکل ورڈز کے میننگ ہیں، ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کریں گے، گرین کلر میں ہمارے پاس امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے، اسی طرح سے جو پرپل کلر ہوگا اس میں فریزز، میٹافورز یا پھر ایڈیمز ہوں گے، اور ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکرز ہائی لائٹ کیے گئے ہیں۔ اگر آپ خود سے یہ ایڈیٹوریل سٹڈی کرنا چاہتے ہیں ہائی لائٹڈ فارم میں، تو آپ پلے اسٹور سے خان ورچوئل اکیڈمی کی ایپ انسٹال کر سکتے ہیں۔ ایپ پہ تمام ڈیٹا ود ہائی لائٹڈ فارم موجود ہے، تو وہاں پہ آپ جا کے سٹڈی کر سکتے ہیں۔ جو نیکسٹ ایڈیٹوریل آج ہم سٹڈی کریں گے وہ ہے سائلنسنگ دا میڈیا، یعنی کہ میڈیا کو خاموش کروانا۔ تو حکومت کون سا بل پاس کرنے جا رہی ہے؟ انہوں نے اس کا نام رکھا ہے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ اس کے بعد اگر یہ لا بنتا ہے تو کس طرح سے قرض ہوں گے، پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں میڈیا پہ، اور میڈیا کو خاموش کروایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آج کے ایڈیٹوریل میں ہم سٹڈی کریں گے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فرسٹ ایڈیٹوریل سے، افغانستان فیوچر ایز دا افغان طالبان کنٹینیو دیئر بلٹس کریگ۔ جیسا کہ افغان طالبان نے اپنی بلٹس کریگ جاری رکھی ہوئی ہے پورے ملک میں۔ بلٹس کریگ ہوتا ہے اے میتھڈ آف offensive warfare designed to strike a swift focused blow at an enemy with key cities falling like nine pins۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس کو مینٹین رکھا گیا ہے۔ فالنگ لائک پنز، 9 پنز ہمارے پاس میٹافور ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو سکم ٹو اے پرٹیکولر پرابلم۔ 9 پنز ہوتی ہیں بالنگ گیم میں، آپ نے دیکھا ہے بال پھینکتے ہیں تو وہ اکٹھے گر جاتی ہیں۔ اٹ از فارگان کنکلوژن، یہ ایک اولڈ آرکیک ارلیئر نتیجہ تھا، کنکلوژن تھا، دیٹ دا کیپچر آف کابل، کہ اگر کابل کو کیپچر کر لیا جاتا ہے، از اونلی اے میٹر آف ٹائم، یہ سرٹین ٹو ہیپن ہے اور یہ ہو کے رہے گا فیوچر میں۔ ڈبل ڈیشز ہیں، فلو آف سینٹینس بریک کرتے ہیں، اور یہاں ہمیں بتایا گیا ہے اینڈ ود اٹ دا کنٹرول آف افغانستان، جب کابل کو کیپچر کر لیا جائے گا، جس کے پاس کابل ہوگا اس کے پاس افغانستان کا کنٹرول بھی ہوگا۔ یو ایس انٹیلیجنس رپورٹ سے دیٹ کابل میں فال ود ان 90 days۔ یو ایس کی انٹیلیجنس رپورٹس کا کہنا ہے کہ کابل 90 دن کے اندر فال کر سکتا ہے، بٹ دا ٹروتھ از دیٹ، لیکن سچ یہ ہے، ود دیئر کیپچر آف پل عالم دیٹ از سم 70 کلومیٹر فرام دا کنٹریز کیپٹل، لیکن اب جب کہ طالبان نے پل عالم پہ قبضہ کر لیا ہے، اور جو کہ صرف 70 کلومیٹر دور ہے کنٹری کے کیپٹل یعنی کابل سے، دا انسرجنٹس آر کلوزنگ ان آن دا سیٹ آف پاور فاسٹر دین واز اینٹیسپیٹڈ۔ تو جو ریبل گروپ ہے، طالبان ہیں، وہ پاور سیٹ کو گریب کرنے کے بہت تیزی سے قریب پہنچتے جا رہے ہیں، جتنا کہ ایکسیپٹ فورس ہی پریڈکٹ کیا گیا تھا۔ ایون سٹیز رولڈ بائی دا ہارڈ لائن ملیشیاز اسٹانچ اپوننٹس، ایسے شہر جن پہ رول کیا جاتا تھا جو کہ طالبان کے بہت ہی زیادہ اسٹالورٹ بلورک مخالفین تھے، جس میں مزار شریف بھی شامل ہے، اور فائنڈنگ اٹ ٹف ٹو ریزسٹ طالبان آنسلاٹ، وہ بھی اس کو مشکل پا رہے ہیں کہ وہ طالبان کے سامنے مزاحمت کر پائیں، طالبان کے آنسلاٹ اٹیک کے اسیل کے سامنے۔ دیر فور دا انٹرنیشنل کمیونٹی، اس لیے جو بین الاقوامی برادری ہے، پرٹیکولرلی دا افغانستان نیبرز، خاص طور پہ جو افغانستان کے پڑوسی ہیں، شوڈ ناؤ بی کنسرنڈ، ان کو اب وری اینکشیس ہونا چاہیے اباؤٹ ہاؤ ٹو ڈیل ود طالبان گورنمنٹ ان کابل، کہ طالبان کی حکومت کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا چاہیے کابل میں، ہاؤ ایور انپلیٹیبل اٹ میں بھی، کتنی ہی زیادہ ان پلیزنٹ ڈس پلیزنگ یہ کیوں نہ ہو، اینڈ ٹاپنگ دی گلوبل کمیونٹیز ایجنڈا شوڈ بی دا کویسچن، اور جو عالمی برادری ہے اس کا جو ایجنڈا ہے اس پہ جو مین سوال ہیں وہ یہ ہونے چاہیے کہ وٹ دا طالبان انٹینڈ ٹو ڈو اباؤٹ دیئر ریلیشنز ود ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ گروپ، کہ طالبان اپنے جو ان کے تعلقات ہیں ٹرانس نیشنل دہشت گرد گروپوں کے ساتھ، ان کے ساتھ وہ کیا کرنا چاہیں گے۔ دا یو ایس ہیز ٹیکن اے میکسیملسٹ پوزیشن ان دس ریگارڈ، اس معاملے میں یو ایس نے بہت زیادہ
ایکسٹریم پوزیشن اپنائی ہوئی ہے، سیئنگ دیٹ اف دا طالبان ٹیک پاور بائی فورس، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر طالبان فورس کے ذریعے زبردستی پاور حاصل کرتے ہیں، دے شیل بی شنڈ بائی گلوبل کمیونٹی، ان کو اوائڈ، اگنورڈ، ریجیکٹ کر دیا جائے گا عالمی برادری کی جانب سے. یٹ دا فیکٹ از دیٹ، پھر بھی حقیقت یہ ہے کہ کابل ہیز آلویز بین ٹیکن بائی فورس، کابل کو ہمیشہ طاقت کے ذریعے حاصل کیا گیا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس سیمی کولن ہے، سیمی کولن کے اطراف میں جو دو سینٹینس ہوتے ہیں ان کے اپنے کلیئر میننگز ہوتے ہیں. ایون آفٹر 9/11 دا یو ایس انسٹال دی ناردرن الائنس ان افغانستان آفٹر ڈیفیٹنگ دی طالبان ملٹری. 9/11 کے بعد بھی یو ایس نے جو نیٹو کی فورسز انسٹال کی تھیں افغانستان میں، وہ طالبان ملٹری کو ڈیفیٹ کرنے کے بعد کی تھیں، یعنی کہ بائی فورس کی تھی. دا آئیڈل سچویشن وڈ بی آف کورس بی وٹ پاکستان اینڈ ادرز آر پرپوزنگ. آئیڈل سچویشن یا سلوشن کیا ہو سکتا ہے اس راستے کا جو پاکستان اور دوسرے ممالک پرپوز کر رہے ہیں؟ کولن ہے، کولن پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرے گا، اور وہ سلوشن کیا ہے کہ ایک پیسفل پرامن سیٹلمنٹ اکارڈ ایگریمنٹ ہونا چاہیے. بٹ دیٹ ڈز ناٹ سیم لائکلی، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آلدو افغان گورنمنٹ نیگوشیٹرز ان دوحہ ہیو اگین ایکسٹینڈیڈ دا اولیو برانچ ٹو طالبان. اگرچہ جو افغان حکومت کے نیگوشیٹرز ہیں انہوں نے دوحہ میں ایک مرتبہ پھر سے آفر کی ہے ریکونسلیشن کی طالبان کو. ایکسٹینڈ دا اولیو برانچ ہمارے پاس میٹافور ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آفر دی ریکونسلیشن. اٹ از ان لائکلی، لیکن یہ ڈاؤٹ فل ہے، دا لیٹر ول انٹرٹین دی میٹر، کہ طالبان اس معاملے کو کنسیڈر کریں گے، اس کے بارے میں سوچیں گے. ایز دے ہیو میکسیمم ایڈوانٹیج آن دی بیٹل فیلڈ، کیونکہ ان کو میدان جنگ میں بہت زیادہ ایڈوانٹیج حاصل ہے. انڈیڈ، بے شک، مچ آف دی پریزنٹ کیوس از دا ریزلٹ آف ابرپٹ امریکن ودرال فرام افغانستان. یہ جو زیادہ ڈس آرڈر، ڈس ارے، کیٹاسٹروف ہوا ہے افغانستان میں، یہ امریکہ کے اچانک سے ابرپٹ وڈرال کے بعد ہوا ہے. اینڈ کابلز انیبلٹی ٹو پروٹیکٹ دی کنٹری، اور کابل کی نااہلیت ہے کہ وہ ملک کو محفوظ نہیں رکھ سکے. دا امریکنز، امریکن کے بارے میں ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ جو فارمر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تھی اور جو موجودہ آرڈر یا سسٹم ہے، ہیو ہیڈ انف. اگین یہ ہمارے پاس میٹافور ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ انہیپی ہیں افغانستان کی سچویشن کے ساتھ، اینڈ فیلنگ ان دیئر سویلائزیشن مشن، اور وہ اپنا جو سویلائز کرنے کا مشن تھا اس میں ناکام ہو چکے ہیں. دے وانٹ دا بوائز بیک ہوم، وہ اپنے لڑکوں کو واپس گھر بلانا چاہتے ہیں، ایز کوئکلی ایز پاسبل، جتنا جلدی ممکن ہو سکے. پاکستان ہیز آلسو فیلڈ ٹو کنونس کابل، پاکستان بھی کابل کو راضی کرنے میں ناکام ہو چکا ہے اس معاملے میں کہ یہ ایک نیوٹرل ایکٹر ہے، کنسیڈرنگ اٹس پاس لنکس ود دا افغان طالبان، کیونکہ ان کے افغانستان کے طالبان کے ساتھ ماضی میں تعلقات تھے. آل دیز فیکٹرز ہیو ایڈڈ دا ڈس آرڈر دیٹ از کرنٹلی انفولڈنگ ان افغانستان. یہ تمام فیکٹرز جب مل جاتے ہیں تو انہوں نے جو ڈس آرڈر، ڈس رے میں رول پلے کیا ہے جو کہ ابھی افغانستان میں ہیپن ہو رہا ہے. دا انٹرنیشنل کمیونٹی مسٹ سینڈ اے اسٹرانگ میسج ٹو طالبان، بین الاقوامی برادری کو ایک سخت میسج بھیجنا چاہیے طالبان کو. کولن لگا کے پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کر کے بتایا گیا ہے کہ وہ میسج کیا ہونا چاہیے. وین دے ڈو ٹیک کابل، اگر وہ جب وہ کابل حاصل کر لیں گے، if their control is used to host transnational terrorists، اگر وہ اپنے ملک کو استعمال کرتے ہیں ٹرانس نیشنل دہشت گردوں کی میزبانی کرنے کے لیے، there will be consequences، اس کے نتائج ہوں گے. after all the افغان طالبان have a working relationship with اینٹی پاکستان terrorists، جو افغان طالبان ہیں ان کا اینٹی پاکستان ٹیررسٹ جس میں بین TTP تحریک طالبان پاکستان بھی شامل ہے، ان کے ساتھ تعلقات ہیں. اینڈ میجر سیکیورٹی نائٹ میئر میں ایمرج، اور اس طرح سے ایک بہت بڑا سیکیورٹی کا خدشہ ایمرج ہو سکتا ہے، ایمنیٹ ہو سکتا ہے. if these malign actors are given an open field to operate، اگر ان ہارمفل ایکٹرز کو اوپن فیلڈ دے دیا جاتا ہے وہ کام کرنے کے لیے، آپریٹ کرنے کے لیے. چائنا ہیز آلسو کمیونیکیٹڈ اٹس کنسرنز اباؤٹ ویگیور ملیٹنٹس، چائنا نے بھی ویگیور کے جو انتہا پسند گروپس ہیں ان کے بارے میں اپنے تحفظات کنوے کر دیے ہیں، کمیونیکیٹ کر دیے ہیں، جن میں ETM شامل ہے. ETM کون سا گروپ ہے؟ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ. جبکہ القاعدہ اور IS ہیں ان کے بھی بہت زیادہ لارج فٹ پرنٹس ہیں، گریٹ سائز، ایکسٹینٹ اور کوانٹٹی میں پائے جاتے ہیں وہ افغانستان میں. Therefore اس لیے if طالبان do not wish to see a repeat of events of September 2001، اس لیے اگر طالبان چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے ایسے ایونٹس نہ ہوں، انسیڈنٹس نہ ہوں 9/11 کے بعد جیسے ستمبر 2001 جیسے، they must pledge to not allow territory under the control to be used by terrorist group، ان کو یہ پرومس کرنا ہوگا کہ وہ اپنے علاقے کو استعمال نہیں ہونے دیں گے دہشت گرد گروپس کے لیے، اگینسٹ any other state in the vicinity or further off، کسی بھی اسٹیٹ کے لیے جو کہ ان کے نیبرہڈ میں ہے یا اس سے کہیں دور. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا سیلنسنگ دی میڈیا.
All major bodies representing the media have rightly rejected the proposed Pakistan Media Development Authority. تمام جو میجر میڈیا ریپرزنٹیٹنگ باڈیز ہیں انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے، ڈینائی کر دیا ہے جو پرپوزڈ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل تھا، اینڈ ٹرم دا انٹینڈڈ لا بیہائنڈ اٹ اے ڈریکونین ون، اور یہ جو لا بنایا جانا ہے اس کا انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈریکونین، ہارش، سویئر، اسٹرکٹ ہے۔ انہیں جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے تمام پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی اور اسی طرح سے کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز، پاکستان براڈ کاسٹ ایسوسی ایشن، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اینڈ ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیو ڈائریکٹرز کی جانب سے، اور انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے، تنقید کی ہے اس قانون پہ، اینڈ ٹرمڈ اٹ اے اسٹیپ ٹورڈز دی اسٹیٹ کنٹرول آف آل سیگمنٹس آف میڈیا، اور اس اقدام کو انہوں نے نام دیا ہے کہ یہ اسٹیٹ کا ایک قدم ہے تاکہ وہ تمام سیگمنٹس آف میڈیا کو کنٹرول کر سکے۔ The media organization have urged parliament to reject the proposed body. میڈیا آرگنائزیشن نے انسائٹ کیا ہے، ارج کیا ہے پارلیمنٹ کو کہ وہ اس پرپوزڈ باڈی کو ریجیکٹ کر دے۔ پرپوزڈ باڈی ہمارے پاس کون سی تھی؟ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس کو ہم آگے چل کے PMDA کے بولتے چلیں گے۔ The media organization, the government wants this single body to be solely responsible for regulating the print, electronic and digital media. حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ اکیلی باڈی اکیلے رسپانسیبل ہو، ذمہ دار ہو ریگولیٹ کرنے کے لیے پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کو۔ دیز میڈیا آرگنائزیشن اینڈ ایسوسیشنز ہیو ڈن ویل ٹو ریز دی ریڈ فلیگ۔ میڈیا آرگنائزیشن اور ایسوسیشن نے بہت اچھا کام کیا ہے ریڈ فلیگ ریز کر کے۔ ریڈ فلیگ ہوتا ہے ٹو آفر اے سائن اور سگنل انڈیکیٹنگ پوٹینشیل انسیپینٹ اینڈ امیڈینٹ ڈینجر اوور دی فارمیشن آف دس میڈیا باڈی۔ تو یہ ریڈ فلیگ انہوں نے ریز کیا ہے اس میڈیا باڈی کی فارمیشن کے اوپر۔ دا پرپوز لا گیو سویپنگ پاورز ٹو دا باڈی، یہ جو پرپوز کیا گیا ہے قانون یہ بہت زیادہ اختیار دیتا ہے اس باڈی کو، PMDA کو، کہ وہ کنٹرول کر سکے انڈیپینڈنٹ میڈیا آرگنائزیشنز کو اپنی جو کورسیو فورسفل میئرز ہیں، اقدامات ہیں ان کے ذریعے۔ دا فیڈرل گورنمنٹ تھرو اٹس اپوائنٹڈ ممبرز، وفاقی حکومت اپنے اپوائنٹڈ ممبر کے ذریعے ول ایکسرسائز کنٹرول اوور PMDA، کنٹرول حاصل کرے گی PMDA کے اوپر، اینڈ ول ایبل ٹو ٹیک پیونیٹیو میئرز اگینسٹ میڈیا آرگنائزیشن، اور پنشنگ اقدامات لے سکے گی میڈیا آرگنائزیشن کے خلاف، رینڈرنگ دا انڈیپینڈنس آف میڈیا ریڈنڈنٹ، جس کی وجہ سے یہ میک کر دے گا میڈیا کی آزادی کو زیادہ ان اسینشیل۔ اف دا اتھارٹی از الاؤڈ ٹو بی فارمڈ، اگر اس طرح کے حکام کو بنانے کی اجازت دے دی جاتی ہے، اٹ وڈ اماؤنٹ ٹو تھراٹلنگ فریڈم آف ایکسپریشن ان پاکستان، تو یہ جو ہمیں آئین کے ذریعے حق حاصل ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا پاکستان میں، اس کو اسٹرینگل یا چوک کر دے گا، اینڈ انفلکٹنگ اے مورٹل بلو ٹو دا میڈیا انڈسٹری، اور اخلاقی طور پر بھی میڈیا انڈسٹری کو بہت زیادہ شاک ہوگا۔ دس پرپوز لا از السٹریٹو آف دی اتھارٹیرین اسٹریک، یہ جو پرپوز لا ہے یہ وضاحت کرتا ہے، السٹریٹ کرتا ہے کہ کس طرح سے جو اتھارٹیرین ایلیمنٹ سلسلہ جاری ہے، دیٹ از سو پروناؤنس ان دا پریزنٹ گورنمنٹ، اور یہ بہت زیادہ واضح ہے موجودہ حکومت میں، اینڈ اٹ ول گیٹ ویپنائز تھرو دی پاورز اکارڈنگ ٹو دا PMDA، اور یہ ویپنائز ہو جائے گا مزید اگر PMDA کو یہ طاقتیں دے دی جاتی ہیں۔ دا لاسٹ فیو ایئرز ہیو ٹیکن اے ہیوی ٹول آن دا میڈیا انڈسٹری، پچھلے کچھ سال بہت بھاری رہے ہیں میڈیا انڈسٹری کے لیے، فنانشل معاملات میں بھی اور ایڈیٹوریل پریشر کے حوالے سے بھی۔ دیز ہیو لیڈ ٹو پینفل جاب کٹس، اس کی وجہ سے جاب کٹس ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے جو اسپیس تھی کوالٹی جرنلزم کی وہ بھی شرنک ہو گئی ہے، سگڑ گئی ہے۔ اٹ از آلسو انفارچونیٹ فیکٹ، یہ بھی بدقسمت حقیقت ہے، دیٹ دا گورنمنٹ ہیز ڈسپلیڈ انٹالرنس ٹورڈ کرٹیسزم، کہ حکومت نے تنقید کی جانب عدم برداشت شو کی ہے، اینڈ یوزڈ اٹس پاور ٹو پنش میڈیا آرگنائزیشن، اور اپنی طاقت کا بے جا استعمال کیا ہے میڈیا آرگنائزیشن کو سزا دینے کے لیے، اینڈ انڈیویجول جرنلسٹ، اور انفرادی صحافیوں کو ہو ہیو بین کریٹیکل آف اٹس پالیسیز، جو حکومت کی پالیسیز پہ تنقید کرتے تھے۔ اف دا PMDA از فارمڈ، اگر PMDA بنتی ہے، اٹ وڈ انیبل دی گورنمنٹ، تو یہ گورنمنٹ کو، حکومت کو اس قابل بنا دے گی کہ یہ بلجیون کر سکے میڈیا کو، بیٹ اپ ہیمر کر سکے سائلنس میں، خاموشی میں۔ اٹ از دا رسپانسبلٹی آف پارلیمنٹ، یہ پارلیمان کی ذمہ داری ہے، ٹو سی دس پرپوز لا فار واٹ اٹ از، کہ یہ جو پرپوز لا ہے اس کو دیکھے کہ یہ کیا ہے اور اس کو ریجیکٹ کرے۔ ڈبل ڈیشز میں بتایا گیا ہے فلو آف سینٹینس کو بریک کر کے کہ پرپوز لا ایک برہنہ کوشش ہے میڈیا کو خاموش کروانے کی۔ سول سوسائٹی شوڈ آلسو ریز اٹس وائس اگینسٹ دس ڈریکونین لا، معاشرے کو بھی اس ڈریکونین لا کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اینڈ ہیلپ بلڈ پریشر ٹو سکٹل دی موو، اور پریشر بنانے میں مدد کرنی چاہیے تاکہ اس موو کو سنک، ڈسٹرائے، ریک کیا جا سکے۔
پاکستان نیڈز مور میڈیا فریڈم، پاکستان کو زیادہ میڈیا کی آزادی کی ضرورت ہے، ناٹ لیس، نہ کہ کم کی. سو اٹ کین ہیلپ اسٹرینگتھن ریپریزنٹیٹیو ڈیموکریسی، تاکہ یہ جمہوریت کو مزید مضبوط بنا سکے ہمارے ملک میں. اینڈ انجیکٹ گریٹر ٹرانسپیرنسی انٹو دا افیئرز آف اسٹیٹ، اور اسٹیٹ کے معاملات میں زیادہ شفافیت انجیکٹ کر سکے. دا پی ایم ڈی از اے ریگریسو موو، پی ایم ڈی ایک ریگریسو موو ہے، یعنی کہ کنزرویٹیو، ڈیسیسو، ریڈسٹریبیوٹیو اور البرل موو ہے. اینڈ شوڈ ریمین اسٹل بارن، اور اس کو ناکام ہونا چاہیے. اسٹل بارن ہوتا ہے بورن ڈیٹ یا پھر ہیونگ فیل ٹو ڈیولپ اور بی ریئلائزڈ. یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا، جس میں ہم نے ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ بھی دیکھے، فریڈم آف ایکسپریشن کے بارے میں پڑھا، اور میڈیا کی آزادی کے بارے میں بہت سارے اب تک آرٹیکلز آ چکے ہیں جس میں ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے میڈیا کو، اور ان کو خاموش کروایا، ان پہ قرض لگانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے. میڈیا پہ بھی کچھ ایسے آ چکے ہیں، میڈیا کی آزادی پہ، اور سوشل میڈیا کس طرح سے پارٹ پلے کر سکتا ہے پراسپیرٹی میں، یا پھر کسی بھی چیز کو ڈارک کرنے میں، یا بیکورڈ لے جانے میں، یا پروپیگنڈا وار میں. تو یہ تمام چیزیں بھی اس طرح کے ایڈیٹوریل سے ہم سیکھ سکتے ہیں. اور افغانستان کا جو کوسچن ہے، تو یہ انٹرنیشنل جو افیئرز ہیں، پاکستان کے جو ریلیشن ہے افغانستان کے ساتھ، اور افغانستان کی جو سچویشن ہے اس کے بارے میں مینلی فوکس کرتا ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.